بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، ہر بات پر غصہ کرتا ہے، آپ پر چیختا چلاتا ہے، ہر وقت سب کے سامنے آپ کی تذلیل کرتا ہے اور تنہائی میں بھی آپ کو پریشان کرتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ سے اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اس قدر طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کچھ ہی دنوں میں اس کا اثر دیکھیں گی، اور جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو آپ ضرور مجھے دعائیں دیں گی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اپنی ایک بہن کا واقعہ سناتے چلیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کس طرح میری شادی شدہ زندگی بہت بری گزر رہی تھی، اور اچانک سے میرے ہاتھ یہ جادوئی وظیفہ لگ گیا، اور اس وظیفے نے میرے دن ایسے بدل دیے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور آپ لوگ بھی میری کہانی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے سے مجھے فائدہ ہوا، اور میں چاہتی ہوں کہ میری ہر شادی شدہ بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہو، لیکن یہ وظیفہ صرف اور صرف بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات سے ہی میرے شوہر نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت تھی کہ اس نے کمرے میں آنا ہی گوارا نہ کیا۔ میری ماں نے بس ایک ہی نصیحت کی تھی کہ شادی کے بعد میرا سب کچھ شوہر ہی ہے۔ میں بھی اسے دل سے تسلیم کیے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں بغیر حرکت کیے ساکت بیٹھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن میرے شوہر کے آنے کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک آس تھی، امید تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا سب کچھ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ دل میں سر اٹھا رہی تھی، محبت کی ننھی سی کومپل کو جیسے کسی نے بے دردی سے اکھاڑ دیا ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کتنا وقت گزر چکا ہے، یا شاید مجھے وقت کا خیال ہی نہیں رہا، کیونکہ میں ایک مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ لیکن فجر کی اذان جب کانوں میں پڑی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ خیال میرے منہ پر تماچا تھا کہ میری کوئی اہمیت نہیں تھی، میرے ارماں سب کچل دیے گئے۔ کیا کسی لڑکی کی قسمت ایسی بھی ہوگی کہ شادی کے پہلے دن ہی دھتکار منہ پر پڑے؟ صبح وہ کمرے میں آیا تو شاید غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پھولی رگیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے بے دردی سے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں تکلیف برداشت کرتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے، لیکن میرے شوہر کے الفاظ میری روح تک کو چھلنی کر گئے۔ میرا رشتہ زبردستی بنا تھا، اس سے یہ سننا تھا کہ میں مزاحمت روک چکی تھی۔ میری انگ انگ جیسے سماعت بن گیا ہو۔ کمرے میں گونجتی اس کی آواز میری روح تک کو لہو لہان کر گئی۔ دراصل میرا رشتہ میرے باپ نے کیا تھا، لیکن میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس میں میرے شوہر کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ میرا شوہر تو شروع سے ہی شادی کے خلاف تھا، لیکن میری پھپھو نے زبردستی کی تھی۔ میرا شوہر آج میرے منہ پر کھلے عام اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک دن کی بیوی کے منہ پر شوہر جب کسی اور عورت سے عشق کے اظہار کرے تو وہ بیوی مر جاتی ہے، اور مجھے بھی یہی لگا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا، مجھ پر اپنا غصہ اتارتا چلا گیا، لیکن میرے وجود کے ریزے بکھر گئے۔ نہیں جانتی تھی کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا ملی مجھے۔ میرے شوہر کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند میرے سر پر برسے تھے۔ ایک لڑکی جو شادی کی پہلی ہی رات دھتکاری جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ جب شوہر ہی قبول نہیں کر رہا تھا، میرا وجود ہی بے معنی تھا۔ میرے نام کے آگے جس شخص کا نام تھا، اسے تو میرے نام سے ہی نفرت تھی۔ میں اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن دل میں خواہش ضرور تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، مجھے محبت سے دیکھے۔ اس کی ایک چاہت بھری نگاہ کی منتظر تھی، لیکن یہ آرزو کبھی مکمل نہیں تھی۔ دن گزر گئے تھے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا میری شادی کو، لیکن میرا شوہر مجھ سے بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ میں روتی سسکتی رہتی تھی۔ اتنی کم عمر میں لگا یہ روگ میری جان کا عذاب بن چکا تھا۔ میری پھپھو جو مجھے بڑے شوق سے بیاہ کر لائی تھی، وہ بھی اس معاملے میں بے بس تھی، کیونکہ میرا شوہر کسی کی نہیں سنتا تھا، اور جب رات کو کمرے میں آتا تو ہمیشہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ ہمیشہ مجھے اس بات کا دھیان کرواتا کہ میں اس کی زندگی میں زبردستی آئی ہوں۔ میں تو اپنے گھر بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ باپ دل کا مریض تھا اور میری امی مر چکی تھی، واپسی کے راستے بھی بند تھے۔ لڑکیاں تو بے بس ہوتی ہیں، رشتوں کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیتی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اتنی تضحیک پر میں خاموش سی ہو جاتی تھی۔ اتنی ذلت برداشت کرنے کے بعد مرنے کو جی چاہتا تھا، لیکن بر بھی نہیں سکتی تھی۔ سنا تھا اچھا شوہر مل جائے تو زندگی سکھ کی گزرتی ہے، لیکن میرا شوہر تو مجھے کبھی ایک نظر دیکھتا تک نہ تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے لگتا تھا یہ خوبصورتی تو ساری بے معنی ہے۔ آخر یہ بات سچ ہی ہے کہ انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، بات تو نصیب کی ہوتی ہے۔ میرے نصیب میں بھی شاید یہی لکھا تھا
لیکن میں مایوس نہیں تھی، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، اور میں اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ میں نماز پڑھتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ میرا شوہر میرا محرم تھا، میرے دکھ سکھ کا ساتھی، لیکن میرا شوہر ایک بہت سخت شخص تھا جسے کسی اور سے محبت تھی۔ یہ بات دل چیر دیتی تھی۔ ایک دن میں اسٹور سے چیزیں نکال رہی تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت بہت دل برداشتہ تھی، کیونکہ میرا شوہر ابھی مجھ پر گرج برس کر گیا تھا۔ مجھے جانے کون کون سے تانے دے ڈالے تھے۔ میں بن کے سر پر محض بوجھ تھی، میں ان کے سر پر محض بوجھ تھی۔ وہ تو مجھے طلاق دینا چاہتا تھا، اس کے الفاظوں کے نشتر روح میں پوست ہوئے تھے۔ میں نم آنکھوں سے چیزیں یہاں وہاں کر رہی تھی جب مجھے ایک کتاب نظر آئی، علم کی کتاب، نور۔ یہ کتاب کا نام پڑھتے ہی میں چونک گئی۔ کسی کشش کے زیر اثر میں نے وہ کتاب اٹھائی اور صفحے الٹے۔ اچانک ایک پیج پر میری نگاہیں ٹک سی گئی۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کرنے کا وظیفہ۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب کیسے یہاں آئی اور میں نے کیوں کھولی۔ شاید میرے اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے جو وظیفہ لکھا تھا وہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ معجزے ہوتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، دن پھر جاتے ہیں، قسمت بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ یہ سب سنا تھا، لیکن اس وظیفے کے کرنے کے بعد یہ سب کچھ سچ ہو گیا۔ ایک شخص جو مجھ سے نفرت کرتا تھا، جو ہر وقت مجھے نکل جانے کی بات کرتا تھا، جو مجھے ایک منٹ برداشت نہیں کرتا تھا، وہ شخص یعنی میرا شوہر 3-4 دنوں میں ہی بدل چکا تھا۔ اس کا رویہ نرم ہو گیا تھا۔ میرا شوہر اب مجھے دیکھتا تھا۔ شوہر کی ایک محبت بھری نگاہ کیسے وجود کا سرشار کر دیتی ہے، یہ محسوس کیا تھا میں نے۔ وہ وظیفہ ایسا تھا کہ میری زندگی بدل چکی تھی۔ میرا شوہر اب میرا نام لیتے نہیں تھکتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اب کبھی گھر سے چلے جانے کا نہیں کہا تھا۔ میں اس وظیفہ کو پانے کے بعد خوش نصیب لڑکی بن گئی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ وظیفہ مجھے دنیا میں ہی جنت دکھا گیا۔ یہ وظیفہ کوئی برا نہیں ہے، نہ ہی کسی کے حق میں برا ثابت ہوگا، بلکہ یہ وظیفہ ایک خوبصورت وظیفہ ہے، بغیر کسی کالے جادو کے۔ یہ وظیفہ شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ آپ کی جانب متوجہ ہو۔ وہ وظیفہ ناظرین گرامی میں بتانا چاہوں گا۔ یقین کریں، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو بلاتا نہیں ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، باہر عورتوں کی جانب متوجہ ہے، یا پھر آپ کا شوہر اگر آپ کو ٹائم نہیں دیتا، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، گھریلو جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو یہ وظیفہ کریں۔ میری طرح آپ بھی اپنی قسمت کھل جانے پر اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ جو شوہر آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہی شوہر آپ کا محافظ ہو جائے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفے کرنے سے 2 سے 3 دن میں ہی شوہر بیوی سے محبت کرنے لگے گا۔ اس کی نظر میں آپ کی الفت و چاہت ہوگی۔ بیوی رات کو روزانہ سونے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر شوہر کا تصور کر کے سو جائے۔ یہ عمل مسلسل 1 ہفتے تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ دل میں بغیر کوئی شک و شبہ رکھے یہ ورد کریں اور دیکھیں کہ کیسے زندگی کے دن پھر جاتے ہیں۔ لیکن اولین شرط کامل یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ پیاری بہنوں، یقین کے بغیر تو کوئی وظیفہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ساری بات توکل کی ہے۔ اگر آپ توکل دل میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ اثر کرے گا۔